السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ احمد نام کنیت عبد الفیاض عرف ولی اللہ ہے۔ بشارتی کا نام قطب الدین اور تاریخی نام عجیم الدین مشہور ہیں۔ والد شیخ عبد الرحیم ابو الفیض تھے، جو اپنے وقت کے زبردست عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ شاہ صاحب کے خاندان کا سلسلہ والد کی طرف سے حضرت عمر تک اور والدہ کی طرف سے امام کاظم تک پہنچتا ہے۔ آپ بدھ کے دن 4 سوال سن 1114 ہجری 1703 عیسوی سورج نکلنے کے وقت دلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات زیادہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں شروع ہی سے سادگی، شرافت اور سنجیدگی موجود تھی۔ شروع ہی سے بہت ذہین تھے۔ عام بچوں کی طرح آپ کھیل کود میں بیکار وقت برباد نہ کرتے تھے۔ آپ 5 برس کے ہوئے تو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بٹھائے گئے۔ 7ویں سال قرآن ختم کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فارسی کی کتابیں شروع کی۔ 1 سال میں فارسی کی تعلیم پوری کر لی اور صرف و نحو کی طرف متوجہ ہوئے، اور 10 برس کی عمر میں شرح ملا ضامی تک پہنچ گئے۔ اس طرح عربی فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ پھر درسی کتابوں کی طرف توجہ کی اور نصاب پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حکیمی، حساب، جیومیٹری وغیرہ کی اور کچھ کتابیں پڑھ ڈالی۔ اس طرح چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے عالم بن گئے۔ شاہ صاحب کی عمر جب 14 سال کی ہوئی تو شادی کی صورت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد یعنی 15 سال کی عمر میں آپ نے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ کو باطینی علموں کی طرف توجہ دلائی اور آپ ان کی نگرانی میں صوفی اشغال میں لگ گئے۔ 2-3 سال کی مدت میں آپ نے باطینی علم میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ پھر آپ کی عمر کے 17ویں سال آپ کے والد سخت بیمار ہوئے، اور پھر اسی موقع پر آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دے دی۔ 1131 ہجری 1719 عیسوی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ بیعت و ارشاد کا سلسلہ۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ 1131 ہجری مطابق 1719 عیسوی میں مستقل طور پر بیعت و ارشاد کی گدی پر ارشادات کی گدی پر بیٹھے اور پڑھانے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے علم فضل کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ علم کے پیاسے گروہ گروہ کر کے آتے اور شاگردگی اختیار کرتے۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 12 سال تک چلتا رہا۔ اس دوران آپ کو ہر علم و فن میں غور کرنے کا موقع ملا۔ اسی زمانے میں آپ نے فقہ کے 4 مذہبوں اور ان کے اصولوں کی کتابوں کو غور سے پڑھا اور ان احادیثوں کو بھی گہری نظر سے دیکھا جن سے فقہ کے یہ مشہور امام اپنے مسلکوں کی سند لاتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے
جس میں آپ علم کے دریا میں ڈوبے اور جانکاریوں کا موتی نکالا۔ کتابوں کے پڑھنے سمجھنے کی وجہ سے کھانا بھی کم کھاتے تھے اور آرام بھی کم کرتے تھے۔ علم کا یہ شوق اتنا بڑھا کہ آپ نے مکہ مدینہ بھی جانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ احادیث کے علم کی پیاس وہیں بجھ بھی سکتی تھی۔ چنانچہ اسی ارادے کے تحت آپ سن 1143 ہجری مطابق 1731 عیسوی کے آخر میں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے اور اسی سال حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تقریباً 1 سال تک وہاں رہے اور علم ظاہری و باطینی حاصل کرتے رہے۔ وہاں شاہ صاحب نے بہت سے عالموں اور بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ پہلی بار شاہ صاحب نے بھارت میں شیخ محمد افضل خاں عرف حاجی سیال کوٹی سے احادیث پڑھی تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم قودی مدنی سے سند حاصل کی۔ شیخ ابو طاہر کے علاوہ شاہ صاحب نے شیخ وفد اللہ بن شیخ سلیمان مرغیبی کے درس میں شرکت کی اور موطا یحییٰ بن یحییٰ شروع سے آخر تک سنائی۔ اس کے بعد شیخ محمد بن محمد سلیمان مغربی کی روایتوں کی اجازت لی۔ شاہ صاحب تاج الدین کلئی حنفی مفتی مکہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور صحیح بخاری کے سننے کے علاوہ سیاہ ستہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں کی مشکل جگہوں کو بھی سنا۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھی اور اجازت حاصل کی۔ شاہ صاحب نے دوسرے بڑے بڑے استادوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ شیخ سناق، شیخ قشاشی، سید عبد الرحمن اویسی، شمس الدین محمد بن علا بابلی، شیخ عیسیٰ جعفری، شیخ حسن اعظمی، شیخ احمد علی اور شیخ عبداللہ بن سالم بصری سے بھی فیض اٹھایا۔ حج سے واپسی پر وہاں 1 سال تک ٹھہرنے کے بعد آپ نے احادیث و فقہ میں کمال پیدا کر لیا۔ پھر 1144 ہجری یعنی 1732 عیسوی کے آخر میں آپ نے دوبارہ حج کیا۔ سن 1445 ہجری کے شروع میں وطن کا رخ کیا۔ پورے 6 مہینے آپ کو آتے آتے لگ گئے اور 14 رجب سن 1145 ہجری ٹھیک جمعہ کے دن صحیح سلامت دلی پہنچے۔ دلی پہنچنے پر آپ نے پرانی دلی کے مہندیان محلے میں اپنے والد کے ایک چھوٹے سے مکان میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب آپ کی شہرت ہوئی تو کچھ ہی دنوں میں دور دور سے علم حاصل کرنے والے گروہ کر کے آنے لگے۔ اس وقت دلی کا بادشاہ محمد شاہ رنگیلا تھا۔ اس نے یہ صورت دیکھ کر انہیں بلایا اور یہ شہر میں ایک عالیشان حویلی دے دی۔ آپ نے یہاں دارالحدیث کھولا اور پرانی جگہ غیر آباد ہو گئی۔ یہ نیا مدرسہ بڑا عالیشان اور خوبصورت تھا اور اب یہ ایک بڑا دارالعلوم سمجھا جانے لگا۔ یہ دارالعلوم اپنی خوبیوں کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے بعد بھی خوب چلا۔
پہلے تو آپ کے چاروں صاحبزادوں نے چلایا، پھر دوسرے عالموں نے اسے اپنے ذمے میں لیا، یہاں تک کہ سن 1857 کے غدر یعنی 1274 ہجری میں یہ مدرسہ تباہ ہو گیا۔ حج سے واپسی کے بعد پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں اپنے وقتوں کو 3 اہم مشغلوں میں لگانے کے لیے خاص کر لیا تھا۔ نمبر 1، صبح کی عبادت اور وظیفوں کے بعد دوپہر تک احادیث کا سبق دیتے۔ دوسرا، احادیث کے مرم، نبوت کی حقیقتوں کے بتانے کے علاوہ دین، معرفت و تصوف کے بھیدوں پر بھی تقریر فرما کر سننے والوں کو فیض پہنچاتے۔ تیسرا نہایت اہم کام آپ کا یہ تھا کہ جو وقت ان دونوں کاموں سے بچ جاتا اسے برباد نہ ہونے دیتے، بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ اس کے بعد آپ نے ہر فن کے لیے ایک آدمی تیار کر لیا، جس فن کا جو ہوتا اسی کے سپرد وہ کام کر دیتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے پڑھنے پڑھانے پر توجہ دینے کے بجائے آپ نے لکھنے پر زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ آپ اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دوپہر تک نہ پہلو بدلتے، نہ کھجلاتے اور نہ منہ سے تھوکتے۔ قرآن مجید کا ترجمہ شاہ صاحب کے زمانے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا، اسے صرف ریشمی غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فال نکالتے یا قسم کھانے کے لیے اسے اٹھانے کا کام لیتے۔ زندگی کے عملی میدان میں اسے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ حج سے واپسی پر آپ نے اس ذہن کو بدلنے کے لیے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ ترجمے کا کام سن 1727 عیسوی میں شروع ہوا اور 1738 میں ختم ہوا۔ شاہ ولی اللہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے 1150 برس بعد سب سے پہلے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیا۔ آپ ہی کی پیروی میں آپ کے بیٹے شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن کا لفظ میں سے ترجمہ کیا جو اردو میں تھا، لیکن دوسرے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر نے محاورے دار اردو میں ترجمہ لکھا۔ اس کے بعد اب تو ترجموں کی بھرمار ہو گئی، اور دنیا کی کون سی مشہور زبان ایسی ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ ترجمے کے علاوہ صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی تعداد 200 سے زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کتابیں ہر فن کے مطابق ہیں اور کل 27-28 سال میں اکٹھا کر کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ دوستو یہ بتائیے اور کس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں، کن بزرگ کے اوپر، کس کی جانکاری کے اوپر، ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔